السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم و مکرم سامعین، حاضرین و ناظرین کرام، الحمدللہ حضرت نورانی پاشا علیہ رحمہ کا قائم کیا ہوا جامعہ انواریہ، اس کے زیر اہتمام مختلف کتابوں کی آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ تفسیر جلالین جلد دوم کی ریکارڈنگ کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا۔ الحمدللہ پچھلے درس میں ہم تقریباً 12 رکوع مکمل ریکارڈ کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ آج 13ویں رکوع سے ہم سبق کا آغاز کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری اس کوشش کو اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ذریعے سے دین اور دنیا میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ چلیے، پیچھے تسلسل واقعات کا چل رہا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام، پھر ساتھ ہی ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہوا۔ اب دونوں کا تذکرہ ہونے کے بعد اب یہاں پھر تیسرا نمبر حضرت ایوب علیہ السلام کا ہے۔ تو بتا رہے ہیں وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوبا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے بندے حضرت ایوب کا تذکرہ کیجیے۔ اذ نادى ربہ، جب انہوں نے اپنے پروردگار کو ندا دی، انی کہ اے باری تعالیٰ مجھے مسنی الشیطان بنصب، کہ شیطان مجھے نقصان کے ذریعے سے، نصب نقصان، ضرر کے ذریعے سے مجھے چھو لیا ہے، وعذاب، اور پھر عذاب سے مراد یہاں پر درد، تکلیف، وَنُصِبَ ذَلِكَ إِلَى الشیطان، یعنی شیطان کی طرف سے مجھے ضرر، نقصان اور پھر تکلیف پہنچی ہے۔ تو اب بتا رہے ہیں کہ نقصان ہو یا پھر فائدہ ہو، ساری کی ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں نا، تو پھر یہاں نقصان شیطان کی طرف کیسے منسوب کیے؟ تو بتا رہے ہیں وَنُصِبَ ذَلِكَ إِلَى الشیطان، اور یہ ضرر اور تکلیف کو شیطان کی طرف منسوب کیے ہیں۔ وَإِن كَانَتِ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، اگرچہ کہ ساری کی ساری چیزیں نقصان ہو، فائدہ ہو، سب اللہ کی طرف سے ہے، لیکن یہاں پر تأدباً معه تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ادب کا اہتمام کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف غلط چیز کی نسبت کرنا یہ مناسب نہیں ہے، تو جو سبب ہے اس کی طرف نسبت کر دی گئی ہے۔ شیطان چونکہ یہ ضرر کا، نقصان کا سبب ہے، تو شیطان کی طرف کیا ہے؟ نسبت کر دی گئی ہے۔ چلیے، اب ہوا کیا تھا بتا رہے ہیں۔ بات دراصل یہ ہوئی تھی کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ آزمانا چاہا، تو آزمائش اس انداز میں کی گئی کہ سب سے پہلے یوں تو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ایوب علیہ السلام سے بہت محبت کیا کرتے، تو اب فرشتوں کو اس بات کا اندیشہ ہوا کہ جب اللہ اتنی محبت کر رہے ہیں تو کیا حضرت ایوب بھی اللہ کی دی ہوئی چیز پر راضی ہوتے ہیں یا پھر ناشکری کا مظاہرہ کرتے ہیں؟ لوگوں کے، فرشتوں کے ذہن میں یہ بات آئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم ہی ان سے محبت نہیں کرتے بلکہ وہ بھی ہمارے ہر عمل سے خوش ہوتے ہیں، ہم جو بھی ان کو عطا کرتے ہیں، تکلیف بھی ہے تو وہ صبر کرتے ہیں اور پھر خوشی سے اس کا سامنا کرتے ہیں، تو یہ بات ظاہر کرنے کے لیے حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمایا گیا۔ تو بتاتے ہیں کہ مختلف قسم کی بیماریاں آپ کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پہنچی، اور پھر بات کیسی تھی کہ بیماری کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ایک عجیب قسم کی بیماری کہ جس سے آپ کے جسم مبارک سے کیا ہے کہ پھنسیوں کی طرح پھنسیاں نکل کر آ رہی تھیں، موٹے موٹے پھنسیوں کی طرح وہ آپ کے جسم پر ظاہر ہو رہے تھے یہ بیماری، اور پھر اس میں درد بھی بہت زیادہ ہوا کرتا تھا۔ اور دوسرا یہ کہ جو مال تھا آپ کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے وہ مال ہلاک کر دیا، اور جو اولاد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بھی کیا ہے ختم کر دیے، ان کو بھی ہلاک کر دیے۔ تو مال بھی ختم، اولاد بھی ختم، سوائے آپ کے شریک حیات بیوی کے کوئی چیز آپ کے ساتھ نہیں تھی، سب کی سب چیزیں ہلاک ہو گئیں۔ تو جسمانی اعتبار سے بھی مرض میں مبتلا کر آپ کو کیا ہے آزمایا گیا،
اور پھر مال و دولت ختم کر کر اور پھر اولاد کو ختم کر کر آپ کو آزمایا گیا۔ تو اتنی کڑی آزمائش میں حضرت ایوب علیہ السلام ذرا برابر بھی کیا ہے صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوٹنے نہیں دی۔ تو ہمیشہ ہر تکلیف میں کیا ہے آپ صبر کرتے رہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ تاریخ اسلام میں جب بھی آپ دیکھیں گے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک علیہ السلام تک صبر کی جب بھی بات آتی ہے تو حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ خاص طور پر کیا جاتا ہے۔ تو صبر کے اعلیٰ مقام پر حضرت ایوب علیہ السلام کیا ہے فائز تھے۔ تو بہرحال تو اتنی سخت بات ہوئی اور اتنی سخت آزمائش آپ کے ساتھ ہوئی تو پھر بھی آپ صبر کا دامن تھامے رہے۔ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ بہت زیادہ کڑی تکلیف ہو رہی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں دعا کیے کہ یہ تکلیف مجھے حد سے زیادہ ہو گئی ہے، باری تعالیٰ بھی اس تکلیف سے آپ مجھے کیا کیجئے، نجات دلائیے، چھٹکارا دلا دیجیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے بہرحال جو بھی طریقہ آگے یہاں پر تفسیر میں بتا رہے ہیں کہ وہ طریقہ بتایا گیا۔ اس واقعے سے پہلے ایک بات یہ پیش آئی کہ شیطان جو ہے طبیب کی شکل میں بازار میں بیٹھ گیا اتفاق سے، چونکہ گھر میں کوئی ساز و سامان لانے والے نہیں تھے تو حضرت ایوب علیہ السلام کی شریک حیات، جن کا نام مختلف باتوں سے بتایا جاتا ہے کہ ایک روایت کے مطابق رحمت آپ کا نام تھا، تو بہرحال ناموں سے یہ ایک الگ بحث ہے، اس کے اوپر ہم نہیں جائیں گے۔ تو بہرحال آپ کے شریک حیات بازار میں ضرورت کی چیز لانے کے لیے جب گئیں تو طبیب پر نظر پڑی، تو شریک حیات نے سمجھا کہ کوئی اچھی دوا لے کر جائیں گے تو بیماری ختم ہو جائے گی۔ بہرحال شیطان جو طبیب کی شکل میں بیٹھا ہوا تھا اس کے پاس گئے، جا کر پورا ماجرا بیان کیے۔ تو شیطان تو وہاں بھٹکانے کے لیے ہی بیٹھا تھا اور غلط راستہ دکھانے کے لیے۔ تو شیطان نے کہا کہ میں ضرور تمہارے شوہر کی کیا ہے بیماری ختم کر دوں گا، لیکن ایک شرط پر۔ وہ شرط یہ ہے کہ جب تمہارے شوہر اچھے ہو جائیں، صحت مند ہو جائیں، تو وہ کہیں گے کہ میں نے ان کو شفا دی، یہ کہیں گے۔ تو بس میرا اس کے علاوہ اور کوئی معاوضہ، کوئی بدلہ نہیں ہے، صرف یہ ایک چیز وہ کہہ دیں، میرا معاوضہ اور بدلہ خود بخود ادا ہو جائے گا۔ تو بیوی چونکہ کیا ہے حقیقت حال سے بالکل لابلد تھی، واقف نہیں تھی، تو وہ قبول کر لی۔ پھر اس کے بعد ہر دن بازار جا کر جو وقت پر آتی تھیں، حضرت ایوب علیہ السلام کیا ہے چونکہ ایک تو بہت ہی کمزور اور نڈھال ہو گئے تھے، ضرورت کی چیز لینے کے لیے کیا ہے آپ اٹھے، تو اتفاق سے آواز دیے، شریک حیات کو گھر میں موجود نہیں ہے، تو ہر دن جو وقت پر آتی تھی آج اس وقت سے زیادہ تاخیر سے آئی۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر وہ شیطان جو طبیب کے بھیس میں بیٹھا ہوا تھا تو وہاں باتوں میں اور پھر وہاں علاج و معالجے کے کام میں کیا ہے مصروف تھیں، تو تاخیر سے آئی۔ تو جب تاخیر سے آئی تو پورا معاملہ، ایک تو حضرت ایوب علیہ السلام کیا کیے، قسم کھائے ادھر کہ آج جو تاخیر سے تم آئی ہیں تو میں کیا کروں گا، جب میں اچھا صحت مند ہو جاؤں گا تو میں تم کو 100 مار ماروں گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام قسم کھائے۔ پھر اس کے بعد وہ جو آپ کے شریک حیات ہے وہ سارا کا سارا ماجرا بیان کی، کیسے طبیب سے میں مل کر آئی ہوں۔ وہ طبیب کیا ہے پورا اس طرح کا معاملہ بیان کیا ہے، اور صرف ایک چیز وہ طلب کیا ہے، وہ یہ کہ آپ کہیں صحت مند ہونے کے بعد کہ اس نے تم کو شفا دی ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام چونکہ نبی ہیں، پوری بات آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ میں آئی، اور پھر اس نے حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ تو شیطان تھا، وہ تمہیں گمراہ کر رہا تھا، اچھا ہوا کہ یہ بات تم میرے سامنے بیان کی، اگر تم خود اس پر یقین کرتی تو تم بھی کیا ہے گمراہ نعوذ باللہ ہو جاتی تھی۔ تو بہرحال یہ ساری جو باتیں ہیں، شیطان یہ جو اس طرح جو حضرت ایوب علیہ السلام کو پھسلا رہا تھا حضرت آپ کے بیوی کے ذریعے سے، یہ ایک بات ہوئی۔ اور بعد نے کہا کہ جب آپ بیمار ہو گئے تو شیطان کیا ہے آپ کے ذہن میں الگ الگ قسم کے وسوسے ڈال رہا تھا کہ یہ بیماری اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ناشکری کرنے کی طرف وہ کیا ہے ابھار رہا تھا، اور بے صبری کا اظہار کرنے کے لیے شیطان وہ کیا ہے آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں وسوسے ڈال رہا تھا۔ تو یہ ساری چیزوں کی وجہ سے حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا مسنی الشیطان بنصب، کہ شیطان کیا ہے ضرر اور نقصان سے مجھے چھو لیا ہے اور تکلیف اس کی طرف سے مجھے پہنچی ہے۔ چلیے، جب حد سے زیادہ بیماری بڑھ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طریقہ بتایا، ارکض برجلک، کہ اے ایوب آپ کیا کیجئے، رکض یرکض اصل معنی آتے ہیں گھوڑے پر سوار ہو کر گھوڑے کو ایڑ لگانا، پیر مارنا، تو پیر مارتے ہی کیا ہے گھوڑا نکلنا شروع ہوتا ہے، چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ارکض یہاں پر مراد کیا ہے، اضرب برجلک علی الارض، کہ آپ کیا کیجئے اپنے پیر کو زمین پر ماریے۔ فضرب، چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام کیا ہے زمین پر پیر کو مارے۔ فنابعت عین ماء، ہوا کیا پانی کا ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ فقیلا،
پھر جب پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا تو کہا گیا کہ ہادہ مغتسل، یہ جو چشمہ ہے یہ اس سے غسل کیا جائے گا، یہ جو پانی ہے اس سے غسل کیا جائے گا، ای ما یغتسل بہ، اس سے کیا ہے غسل کیا جائے گا۔ بارد، ایک تو ٹھنڈا ہے، و شراب، اور دوسرا کیا ہے دوسرا چشمہ وہ، اور اس سے پانی سے جب اچھی طرح غسل کر لیں اس کے بعد کیا ہے شراب، شراب کا مطلب اس سے پیا جائے گا، تشرب منہ، اس سے پیا جائے گا۔ اب یہاں پر دو باتیں بتاتے ہیں کہ ایک بات تو یہ کہ ایک ہی چشمہ پھوٹا تو اسی ایک چشمے کے بارے میں بتایا گیا کہ اس سے تم پانی نہاؤ بھی، غسل بھی کرو اور ساتھ ہی ساتھ پانی پیو بھی۔ تو اب غسل کریں گے تو ظاہری جسم پر جو بیماریاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، اور اگر جب پانی پئیں گے تو باطنی طور پر جو بیماریاں وہ بیماریاں کیا ہے ختم ہو جائیں گی۔ ایک روایت ہے۔ دوسری روایت میں بتاتے ہیں کہ دو چشمے پھوٹے تھے، ایک چشمہ غسل کرنے کے لیے بتایا گیا تھا، دوسرا چشمہ کیا ہے پانی پینے کے لیے بتایا گیا تھا۔ تو بہرحال فاغتسل، آپ کیا ہے غسل کیے، وشربا، اور پھر آپ پانی نوش فرمائے، پی لیے، فذهب عنه كل داء، آپ سے کیا ہے ساری کی ساری بیماری چلے گئی، ختم ہو گئی۔ کانا بظاہرہ و باطنہ، وہ جو گویا آپ کے جسم کے ظاہری حصے پر جو بیماریاں تھیں، باطنی حصے پر جو بیماری تھی وہ ساری کی ساری چلے گئی، ختم ہو گئی۔ چلیے، اور جو آزمائش کے طور پر جو اہل و عیال اور جو مال وغیرہ سب ختم ہو گئے تھے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، اور ہم نے آپ کو آپ کے اہل و عیال عطا کر دیے، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور وہی نہیں بلکہ ان اہل و عیال کے مثل اور کئی زیادہ ہم نے آپ کو عطا فرمایا۔ وہ اہل و عیال جتنے تھے وہ تو دیے ہی دیے، ان کے ساتھ ساتھ ان کے مثل اور ہم نے عطا فرمائے۔ کیا ہوا؟ اَيْ أَحْيَا اللَّهُ لَهُ مَن مَّاتَ مِنْ أَوْلَادِهِ، آپ کی اولاد میں سے جتنے بھی لوگ پردہ کیے تھے، انتقال کر گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو زندہ کر دیا، اور جتنے تھے وَرَزَقَهُ مِثْلَهُم، اور ان کے مثل جتنے اولاد تھے، بیٹے بیٹیاں تھیں، ان کے مثل اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ مزید اور اضافہ فرما کر عطا فرمائے۔ چلیے، تو بہرحال تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو آپ کو بیماری سے بھی شفا بھی عطا فرمائی، اور جو اولاد آپ کے ختم ہو چکی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ بھی کیا، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے اور مزید اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے۔ بتا رہے ہیں کہ ہم نے ان کی اولاد، ان کی جسمانی بیماری ختم کر دی، ان کی اولاد ان کو لوٹا دی، اور پھر ان کی اولاد کے برابر مزید اولاد ہم نے ان کو عطا کی، تو رحمتاً منا، ہماری طرف سے رحمت کے طور پر ہم نے ایسا کیا ہے، رحمتاً ای نعمتاً منا، وذکریٰ لأولی الالباب، اور عقل والوں کے لیے ایک نصیحت کے طور پر ہم نے کیا ہے یہ کام انجام دیا۔ کہ عقل والوں سے مراد مطلب یہ کہ جو عقل والے ہیں وہ لوگ حضرت ایوب علیہ السلام کی بات کو سنیں گے، ان کے حیات کو پڑھیں گے تو صبر کس طرح کرنا چاہیے، وہ صبر کرنے کے طریقے کو دیکھیں گے، اس طرح صبر کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ صبر کرنے پر اللہ کے دربار سے کیسے بدلہ ملے گا وہ بھی ان کو معلوم ہو جائے۔ تو ایسے یہ ساری چیزوں کے لیے ہم نے کیا ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ یہ سارے واقعات ظاہر کیے۔ آگے حضرت ایوب علیہ السلام چونکہ قسم کھائے تھے 100 مارنے کی اپنی بیوی کو، تو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا، ضِغْثًا کہتے ہیں کہ گھاس کا گٹا، گھاس ملا کر جو گٹا باندھتے ہیں وہ، یا نہیں تو باریک جو کاڑیاں ہوتی ہیں، کاڑیوں کا ایک گٹا۔ تو اب بتا رہے ہیں اے ایوب آپ کیا کیجئے اپنے ہاتھ میں ایک ضغث، ہوا حدمۃ من حشیش او قضبان او قضبان، تو ڈھنڈالا کہتے ہیں جس میں کیا ہے دکنی زبان میں اس کو ڈھنڈالا کہتے ہیں، یعنی کہ ہلکی پھلکی لکڑی ہوا کرتی ہے بالکل، تو وہ ہلکی پھلکی جو لکڑی ہے وہ 100 لکڑیاں ایک جگہ ملا کر کیا کریں اس کو گھٹا بنا لیں، یا نہیں تو حشیشن کا مطلب گھاس کے 100 لکڑیاں جو ہے ملا کر اس کو اچھی طرح گھٹا بنا لیں، پھر اس کے بعد فضرب بھی، اس گھٹے کے ذریعے سے آپ ماریے زوجتک، اپنی شریک حیات کو، اپنی بیوی کو۔ وقت کانا حلفا، اور تحقیق کے حضرت ایوب علیہ السلام قسم کھائے تھے لیضربنها 100 ضربۃ، کہ وہ ضرور اپنی شریک حیات کو 100 مار ماریں گے۔ کیوں؟ لابطائها علیہ یوما، ایک دن وہ آپ پر تاخیر سے آئی تھی۔ تو وہ جب ہم نے تفصیل مختصر درس کے آغاز میں بتائی ہے، وہی تاخیر کیوں ہوئی تھی، وہ وجہ وہی تھی۔ تو تاخیر سے آنے کی وجہ سے وہ قسم کھائے تھے کہ 100 ماریں گے، تو حکم دیا گیا کہ آپ کیا کریں، اس طرح یہ 100 کاڑیاں لے کر اس کا گھٹا بنا کر وہ ماریں، ولا تحنث، اور آپ قسم مت توڑیے بترکی ضربها، اپنی بیوی کو مارنا چھوڑ کر، یعنی کہ ماریں گے تو قسم پوری ہوگی،
نہیں ماریں گے تو قسم ٹوٹ جائے گی، تو لہٰذا آپ اپنی قسم کو بھی باقی رکھیے اور آپ کی جو بیوی ہیں شریک حیات ہیں ان کا بھی آپ پاس و لحاظ رکھیے۔ تو یہ انداز اگر اختیار کریں گے تو ہوگا کیا، آپ کی قسم بھی پوری ہوگی اور آپ کی شریک حیات کو بھی زیادہ تکلیف نہیں پہنچے گی۔ فَأَخَذَ مِئَةَ عُودٍ مِّنَ الْإِذْخِيرِ، اذخیر نام کا جو گھاس ہے خوشبو کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ بہت سارے مقامات پر بھی اس کو استعمال کرتے ہیں، تو اس کے 100 لکڑیاں کیا کیے آپ لے لیے۔ فَضَرَ وغیرہ، اذخیر وغیرہ بتا رہے ہیں کہ اذخیر بھی تھی اور اس کے علاوہ دوسری گھاس وغیرہ بھی تھی، تو وَضَرَبَهَا بِهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً، 100 پورے کاڑیاں جو ہے ایک ساتھ پکڑ کر 100 کے 100 ایک ساتھ مار دیے۔ تو ہوا کیا کہ 100 کاڑیاں ایک ساتھ مارنے کے تو ضرب ایک ہی ہوئی، لیکن 100 کاڑیاں جب جسم پر لگے تو وہ 100 کاڑیوں کی ضرب کی طرح سمجھا گیا۔ چلیے، تو اس طرح ایک حیلِ شرعی کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ راستہ عطا کیا، یہ راستہ بتا دیا۔ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، بتا رہے ہیں کہ بے شک ہم نے ان کو یعنی حضرت ایوب علیہ السلام کو صبر کرنے والا پایا ہے۔ نعم العبد ایوب، حضرت ایوب کیا ہی اچھے بندے ہیں۔ انہ اواب، بے شک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بہت زیادہ رجاع، بہت زیادہ لوٹنے والے۔ آگے بتا رہے ہیں، یہ تو حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ مختصراً ہم نے یہاں پر بیان کیا۔ تفصیل سے دیکھیں یہ حضرت ایوب علیہ السلام کو جو واقعہ ہے تفصیل سے پارے 17 میں ہماری یہ جو کیا کریں گے کہ یہی جو جامعہ انواریہ ہے اس کے زیر اہتمام ریکارڈنگ کر پارے 17 میں وہاں سورہ پارے 17 کے آغاز میں ہی وہ پوری تفصیل سے واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ آپ لوگ مزید وضاحت کے لیے، مزید تفصیل کے لیے آپ وہاں پر اس کا مشاہدہ کر لیں، اس کو دیکھ لیں، آپ کے علم میں مزید اضافہ ہوگا۔ تو بہرحال چونکہ تفسیر میں مختصراً یہاں پر ذکر ہے تو ہم بھی مختصر واقعہ بیان کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ آگے بتا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے فرزندوں کا واقعہ۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا ابراہیم، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے بندوں کا تذکرہ کیجیے۔ ہمارے بندے کون ہیں؟ حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام، ان تینوں کا آپ تذکرہ کیجیے۔ اولی الایدی، جو کیا ہے بہت زیادہ طاقتور تھے، طاقت والے تھے۔ ای اصحاب القوا فی العبادہ، عبادت کرنے میں بہت زیادہ طاقتور تھے، بہت زیادہ قوت عبادت کرنے میں اللہ نے آپ کو عطا کی تھی۔ والابصار، اور دین کے معاملات میں بصیرت رکھنے والے، دین کے معاملات میں البصائر فی الدین، دین کے معاملے میں بصیرت رکھنے والے تھے۔ چلیے، اب یہ اختلاف قرات بتا رہے ہیں کہ عبادنا جمع لایا گیا ہے اور ایک قرات میں عبدنا، وفی قرات عبدنا، واذکر عبدنا ابراہیم۔ تو اب ابراہیمہ جب آئے گا تو بتا رہے ہیں عبدنا مبین ہوگا، ابراہیمہ اس کا عطف بیان ہوگا۔ تو ہمارے بندے کا تذکرہ کیجئے، تو بندے کون ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہوا، تو وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، پھر یہ ہمارے بندے نہیں ہیں کیا؟ تو ترکیب اعتبار سے بتا رہے ہیں کہ وَمَا بَعْدَهُ، اور وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ یہ جو ہے یہ کیا ہوں گے؟ عطف علی عبدنا، تو ابراہیمہ عطف بیان بن جائے گا۔ وَإِسْحَاقَ میں واو حرف عطف ہوگا اور معطوف علیہ کون ہوگا؟ عبدنا۔ اسحاقہ پھر معطوف اور واو حرف عطف، عبدنا وہ معطوف علیہ، یعقوبہ یہ معطوف بن جائے گا۔ تو اس طرح اگر عبدنا لیں گے تو اسحاقہ اور یعقوبہ کا تعلق عبدنا سے جوڑیں گے، عبادنا لیں گے تو خیر کسی قسم کا جھگڑا وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، آسانی سے ترکیب سمجھ میں آ جاتی۔ وما بعدہ عطف علی عبدنا، عبدنا پر کیا ہے عطف کیا جائے گا۔ تو بہرحال عبادنا عبدنا دو طرح پڑھا گیا ہے۔ انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، بے شک ہم نے ان کو کیا کر لیا ہے؟ خالص کر دیا ہے، ہم نے ان کو خالص کر دیا ہے۔ بخالصۃ، کیسے خالص؟ مطلب اب بتا رہے ہیں ہی ذکر الدار، آخرت کے یاد کے لیے خالص کر دیا ہے ہم نے۔ تو خالص کر دیا ہے کس کے اعتبار سے خالص کر دیا ہے؟ آخرت کے، ذکر الدار ای ذکر الدار الآخرتی، آخرت کا جو گھر ہے اس کی یاد میں، اس کے تذکرے میں ہم نے کیا کیا؟ ان کو خالص کر دیا ہے۔ مطلب وہ جو بھی کام کریں گے آخرت کے لیے کریں گے اور پھر آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے، آخرت کو یاد کرتے ہوئے وہ کام انجام دیں گے، وہ کام کریں گے۔ ای ذکرها، خود بتا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ ذکرها ہے۔ والعمل لها، اور آخرت کا تذکرہ کریں گے، آخرت کو یاد رکھیں گے اور آخرت کے لیے اعمال کرتے رہیں گے۔ چلیے ایک ترکیب ہوئی، اس ترکیب کو پہلے سمجھ لیں پھر آگے ہم دیکھیں گے۔ ذکر الدار مضاف مضاف الیہ ہے، مضاف مضاف الیہ مل کر خبر بنیں گے، ہیا مبتدا محذوف کی، ہیا مبتدا، ذکر الدار اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائیں گے۔ وفی قرات بالاضافۃ، اور ایک قرات میں کیا ہے؟ اضافت کے ساتھ پڑھا گیا ہے۔ اضافت کیا ہے وہ؟ بخالصتی ذکر الدار، تو بخالصتی مضاف،
ذکر الداری یہ مضاف مضاف الیہ مل کر پھر خالصتی مضاف کا مضاف بن جائے گا، مضاف الیہ بن جائے گا، بخالصتی مضاف، اور پھر ذکر الدار کیا ہے یہ بھی مضاف الیہ بن جائے گا۔ تو پہلے کیا ہے بخالصتن بغیر اضافت کے ہے پہلی قرات، دوسری قرات اضافت کے ساتھ ہے۔ تو اضافت کے ساتھ پڑھیں گے تو کون سی اضافت سمجھیں گے؟ وہی للبیان، بتا رہے ہیں اضافت کیا ہے؟ بیان، للبیان، اضافت بیانیہ ہوگی وہ۔ چلیے وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، بے شک وہ سب کے سب ہمارے پاس چنندہ لوگوں میں سے، چنندہ اور اچھے لوگوں میں سے، لمن المصطفین، مصطفین مصطفیٰ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اور چنے ہوئے چنندہ لوگوں میں سے، المختارین چنندہ لوگوں میں سے ہے، چنے ہوئے لوگوں میں سے، الاخیار بہترین اچھے لوگوں میں سے۔ اب یہ اخیار بتا رہے ہیں جمع خیر بالتجدید، خیر کی جمع ہے اخیار تجدید کے ساتھ۔ چلیے آگے بتا رہے ہیں وَاذْكُرْ اسماعیل والیسع، اور یاد کرو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور پھر یسع علیہ السلام۔ اب یہ یسع کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ الف لام جو ہے زائدہ ہے، یسع اصل نام ہے، ہوا نبی، یہ بھی کیا ہے کہ انبیاء کرام میں سے ایک نبی ہیں، یسع الف لام زائدہ ہے۔ بعد نے کہا کہ الف لام زائدہ نہیں بلکہ الف لام تعریفی ہے، یسع چونکہ کیا ہے غیر عربی لفظ ہے، اجمی لفظ ہے، تو الف لام داخل کر اس کو کیا ہے عربی کر لیا گیا ہے، تو ایسا عربی زبان میں بہت سارے مقامات پر ہوا کرتا ہے۔ تو بہرحال آپ اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کیجیے اور حضرت یسع علیہ السلام کا تذکرہ کیجیے، وذوالکفل، اور حضرت ذوالکفل کا بھی آپ تذکرہ کیجیے۔ اب حضرت ذوالکفل کے بارے میں کیا معاملہ ہے، ان کا تذکرہ بھی تفصیل سے وہیں پر جہاں حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے تو اس کے فوری بعد حضرت ذوالکفل کا بھی تذکرہ ہے، وہاں پر وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ یہاں پر مختصراً ہم چونکہ تذکرہ آیا ہے تو برسبیل تذکرہ کیا ہے ہم مختصراً بیان کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ وذوالکفل، ذوالکفل اختلف فی نبوتہ، آپ کے نبی ہونے کے بارے میں بہت سارا اختلاف کیا گیا ہے، بعد نے کہا کہ آپ نبی ہیں، بعد نے کہا کہ آپ نبی نہیں ہیں بلکہ نیک وکار لوگوں میں سے، متقی پرہیزگار لوگوں میں سے۔ قیلا، اور ایک بات یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ آپ کیا ہے 100 نبیوں کی آپ کفالت کیے تھے، 100 نبیوں کی آپ کفالت کیے تھے۔ وہ 100 نبی کیسے تھے؟ دشمن کافر ان 100 نبیوں کو ختم کرنے کے لیے پیچھا کر رہا تھا، تو وہ بچا کر اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے فرار ہو کر بھاگ کر آئے تھے، تو حضرت ذوالکفل کیا ہے ان 100 نبیوں کی کیا ہے کفالت کیے تھے، ان کی حفاظت کیے تھے، اس لیے آپ کو ذوالکفل کہا جاتا ہے۔ فروا الیہ من القتل، تو قتل سے بچ کر کیا ہے وہ وہاں سے فرار ہو کر آئے، بھاگ کر آئے، تو حضرت ذوالکفل کیا ہے ان کو ان کی کفالت کیے، رہن سہن کا انتظام کیے، تو اسی لیے آپ کو ذوالکفل کہا جاتا ہے۔ وکل، اب بتا رہے ہیں کہ حضرت اسماعیل ہو، حضرت یسع ہو، حضرت ذوالکفل ہو، وہ سب کے سب کیا ہے من الاخیار، نیکوکار لوگوں میں سے ہیں۔ یہاں پر بھی وہی جمع خیر بالتثقیل، ایک دیکھ یاد رکھیں کہ تشدید اور تثقیل دونوں کا مفہوم ایک ہی ہوتا ہے، ثقل کے ساتھ یعنی تشدید کے ساتھ، تشدید تو معنی بالکل واضح ہے، تو اوپر خیر بالتشدید ہی اوپر بتائے، اب یہاں پر خیر بالتثقیل کر رہے ہیں، تو مطلب وہی ہے، تشدید کے ساتھ جو خیر ہے اس کی جمع کیا ہے اخیار آتی ہے، تو وہ سب کے سب حضرت اسماعیل، یسع اور ذوالکفل وہ سب نیکوکار لوگوں میں سے ہیں۔ ہذا، یہ یعنی اب انبیاء کرام کا سارے کے سارے انبیاء کرام مختصراً جتنے بھی انبیاء ہیں ان کا تذکرہ کرنے کے بعد بتا رہے ہیں ھذا ذکر لہم، یہ ان کا تذکرہ ہے، بالثناء الجمیل ہنا، یہاں پر ان کی اچھی تعریف کے طور پر ان کا اچھا تذکرہ کرنے کے لیے یہاں پر مختصراً ان کا ذکر ہے۔ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ، اور بے شک متقی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے، الشاملین لہم، جو ان کے ساتھ شامل ہوں گے، جو متقی پرہیزگار ان انبیاء کرام کے ساتھ لگے ہوئے ہوں گے، ان سے چمٹے ہوئے ہوں گے، ان کی صحبت میں رہیں گے، تو ان کے لیے کیا ہوگا لحسن مآب، اچھا لوٹنے کی جگہ ہوگی۔ یعنی یہ تو انبیاء کرام ہیں، یہ تو مقام و مرتبے کے اعتبار سے بلند مقام پر ہوں گے ہی صحیح، لیکن جو ان کے ساتھ رہ کر تقویٰ و پرہیزگاری اختیار کریں گے ان کے لیے بھی کیا ہے آخرت میں اچھا لوٹنے کی جگہ ہوگی، لحسن مآب مرجع فی الآخرہ، آخرت میں کیا ہے اچھا لوٹنے کا مقام ان کو دیا جائے گا، یعنی اچھا بدلہ ان کو دیا جائے گا۔ کیسا وہ بدلہ ہوگا بتا رہے ہیں، جنات عدن، ہمیشہ رہنے والے باغات ان کو عطا کیے جائیں گے۔ تو اب یہ جنات عدن حسنہ مآب سے کیا بن رہا ہے تو بتا رہے ہیں یا تو بدل بنے گا، حسنہ مآب مبدل منہ اور جنات عدن اس کا بدل، یا نہیں تو وہ مبین ہوگا، حسنہ مآب مبین اور جنات عدن عطف بیان بنے گا، او عطف بیان لحسنہ مآب، یا تو حسنہ مآب کا بدل یا عطف بیان بن جائے گا۔ چلیے
تو ہمیشہ رہنے والے باغات ان کو دیے جائیں گے، مفتحۃً لہم الابواب منہا، ان باغات کے دروازے کیا ہے ہمیشہ کے لیے ان کے لیے کھولے ہوئے ہوں گے، وہ جو جنتیں ہیں وہ جنتوں کے دروازے ان کے لیے ہمیشہ کھولے ہوئے ہوں گے۔ تو یہ دراصل کیا ہے ان کی تعظیم کے طور پر اس طرح کیا جائے گا کہ اہل جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہی جنت کے دروازے ان کے لیے کیا ہے کھولے ہوئے ہوں گے۔ دوزخیوں کا معاملہ ایسے نہیں ہے کہ دوزخی جب سامنے آئیں گے تو کئی گھنٹوں ان کو وہاں پر کئی دیر تک وہاں ان کو ٹھہرایا جائے گا، اس کے بعد دروازے کھول کر جہنم میں ان کو داخل کیا جائے گا۔ تو بہرحال ایک الگ مقام پر وہ پارے 24 میں اس کا تذکرہ ہے، ہم جب وہ آئے گا تو اس کو بیان کریں گے۔ متکئین فیہا، تو وہ اس میں اس جنت میں کیا ہے مسیریوں پر، علی الارائک، آرام دہ کرسیوں پر، آرام دہ کیا ہے تختوں پر وہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے۔ یدعون فیہا بکل فاکہۃ کثیرہ، وہ ان جنتوں میں کیا ہے وہ بہت سارے میووں کو طلب کریں گے، منگوائیں گے، وشراب، اور پھر عمدہ قسم کی جو شراب وہاں پر رکھی گئی ہے وہ کیا ہے وہ لوگ اس کو طلب کریں گے۔ وعندہم قاصرات الطرف، اور ان لوگوں کے پاس کیا ہے نگاہوں کو نیچی کی ہوئی وہ حوریں بھی ہوں گی، ان کے پاس نگاہوں کو نیچی کی ہوئی حوریں بھی ہوں گی۔ تو نگاہوں کی نیچی کی ہوئی حوروں کا مطلب حابسات العین علی ازواجہن، کہ وہ اپنی نگاہیں صرف اپنے شوہروں پر روکے رکھیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ شوہر ان کے سامنے ایسے خوبصورت نظر آئیں گے کہ ان کے علاوہ جتنے بھی خوبصورتیاں ہیں، جتنے بھی خوبصورت لوگ ہیں، وہ سب ان شوہروں کی خوبصورتی کے سامنے بالکل کمتر نظر آئیں گے۔ تو لہٰذا وہ حوریں اپنی نگاہیں صرف اور صرف اپنے شوہروں پر جمائی رکھیں گی۔ اطراب یہ تربن کی جمع ہے، اطراب ہم عمر ہوں گی۔ تو ہم عمر کا مطلب اب بتا رہے ہیں اطراب اسنانہن واحدۃ، اور کیا ہے ان سب کی عمریں ایک جیسی ہوں گی۔ وہی بنات 33 سنۃ، وہ کتنے وہ سب کی سب کیا ہے 33 سال کی ہوں گی۔ جمع تربن یا تربن، تربن یا تربن کی جمع ہے اطراب، ہم عمر لڑکیاں۔ ھذا المذکور، یہ جو مذکورہ جن نعمتوں کا جو تذکرہ کیا گیا ہے کہ جنت میں ایسے ایسے باغات ہوں گے، یہ معاملات ہوں گے، یہ نعمتیں ہوں گی، یہ ساری کی ساری مذکورہ چیزیں ما وہ ہے توعدون، جس کا کہ تم سے وعدہ کیا گیا ہے، توعدون، یا پھر یوعدون غائب سے پڑھیں گے تو جس کا کہ ان سے وعدہ کیا گیا ہے، بالغیبتی و بالخطاب، غائب سے یوعدون، خطاب سے توعدون، التفاتاً۔ تو اب توعدون پڑھیں گے تو کیا ہو جائے گا، بالکل کلام کو غائب سے خطاب کی طرف پلٹانا، التفات کرنا، یہ کہا جائے گا۔ لیوم الحساب، یعنی یہ وہ وقت ہے کہ یعنی یہ وہی بدلہ ہے کہ حساب و کتاب کے دن کی وجہ سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، یعنی یہ تم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ حساب و کتاب کا دن جب آئے گا تو اس دن کیا ہے تم کو یہ سارے کے سارے بدلے، یہ ساری کی ساری نعمتیں تم کو عطا کیے جائیں گے۔ تو یہ اس دن کے آنے کی وجہ سے یہ وعدہ، یہ ساری نعمتیں تم کو عطا کی گئی ہیں، ای لاجلہ۔ ان ھذا لرزقنا، یہ سب کا سب کیا ہے یہ ہمارا رزق ہے، ما لہ من نفاد، اس کو کبھی ختم ہونا نہیں ہے، یعنی یہ ہمارا رزق جو ہے یہ ہمیشہ رہنے والا ہے، کبھی یہ ختم ہونے والا نہیں ہے، ای انقطاع، کبھی ختم ہونے والا، رکنے والا، منقطع ہونے والا نہیں ہے۔ والجملۃ حال من رزقنا، اب بتا رہے ہیں کہ یہ جو جملہ ہے ما لہ من نفاد والا، یہ جو جملہ ہے یہ کیا ہے، لرزقنا میں جو رزقنا ہے وہ ذوالحال ہوگا، اور ما لہ من نفاد ایک ترکیب کے اعتبار سے یہ کیا ہے حال بن جائے گا، والجملۃ حال من رزقنا، یا نہیں تو انا حرف مشبہ بالفعل، ھذا اس کا اسم، لرزقنا انا کی خبر اول، ما لہ من نفاد پورا جملہ مل کر انا کی خبر ثانی بن جائے گی، او خبر ثانی لی انا کی یہ خبر ثانی بن جائے گی۔ تو بہرحال اگر حال مانیں گے تو محلاً منصوب ہوگا ما لہ من نفاد، اور اگر انا کی خبر ثانی مانیں گے تو محلاً مرفوع ہوگا۔ تو اس کے اعتبار سے بتا رہے ہیں ای دائماً، حال مانیں گے تو دائماً کے معنی میں ہوگا، اور اگر انا کی خبر ثانی مانیں گے تو دائمن رفع کی حالت میں پڑھا جائے گا۔ ھذا ای المذکور، یہ جو مذکورہ چیزیں ہیں یہ سب کے سب بتا رہے ہیں کہ للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے یہ سب کی سب نعمتیں ہیں، اور ایسے مقامات میں ایمان والوں کو رہنے کا حکم دیا جائے گا۔ اب ایمان والوں کے مقابلے میں جو کافر ہیں، سرکش ہیں، ان کا کیا معاملہ ہے بتا رہے ہیں، وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ، ایمان والوں کے مقابلے میں جو سرکش لوگ ہیں، اب یہ ان کے لیے کیا ہے انتہائی برا لوٹنے کی جگہ ہے، لشر مآب، انتہائی برا، مآب آبا یا ابو کے اصل معنی آتے ہیں کہ لوٹنا، تو المآب کیا ہے یہ اس میں ظرف ہے، تو برا لوٹنے کی جگہ ہے،
وہ کیا ہے جہنم کہہ کر اس کی خود کیا کر رہے ہیں، اس کا یا تو بدل بنائیں یا پھر عطف بیان بنائیں، تو اس کو بتا رہے ہیں کہ برا لوٹنے کی جگہ کیا ہے، وہ جہنم ہے۔ تو اب یہاں سے کلام جو ہے وہ اِنَّ لِلطَّاغِینَ سے کلام جملہ مستانفہ ہے، نیا کلام یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ تو بہرحال سرکشوں کے لیے، کافروں کے لیے کیا ہے، برا لوٹنے کی جگہ جہنم ہے۔ یصلونہا، وہ کافر وہ سرکش لوگ کیا ہے، وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ یدخلونہا فبئس المہاد، وہ کیا ہی برا، المہاد اصل کہتے ہیں کہ بستر کو، بستر ایسا بستر کہ جس پر آرام کیا جاتا ہے۔ تو اب جہنم میں بھی کیا جہنمیوں کے لیے بستر ڈالے جائیں گے کیا آرام کرنے کے لیے، تو مطلب یہ ان کے عذاب میں مزید اور اضافہ کرنے کے لیے اس طرح استعمال کیا گیا۔ الفراش، یہ کیا ہے مزید ان کے لیے، یعنی آدمی جب بستر پر آرام کرتا ہے تو اس کو ہر اعتبار سے سکون ملتا ہے، تو وہاں پر اب یوں بھی سمجھیں کہ آگ کا بستر ان کے لیے ڈالا جائے گا، تو جب وہ اس پر لیٹیں گے تو آرام تو دور کی بات، مزید کیا ہے آگ ان کو ہر طرف سے گھیر لے گی۔ ھذا ای العذاب المفہوم مما بعدہ، یہ یعنی کہ وہ عذاب جس کا ابھی آگے تذکرہ کیا جا رہا ہے، جس کو ابھی بعد میں سمجھایا جا رہا ہے، تو وہ فلیذوقوہ، چاہیے کہ وہ چکیں، وہ کافر اس عذاب کو چکیں۔ اور کیسا ہے وہ، حمیم، انتہائی گرم، کھولتا ہوا گرم جلانے والا پانی، ماء حار محرق، انتہائی گرم کھولتا ہوا محرق جلانے والا پانی ہے وہ۔ وغساق، غساق کہتے ہیں جہنمیوں کے جسموں سے بہنے والا پیپ، اس کو کہا جائے گا۔ تو ایک تو گرم کھولتا ہوا پانی ان کو پینے کے لیے پیش کیا جائے گا، اور دوسرا جہنمیوں کے جسموں سے جو پیپ بہتا رہے گا اس کو کیا ہے ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ غساق کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ سین کی تشدید کے ساتھ اور تخفیف کے ساتھ، غساق غساق دو طرح اس کو پڑھا گیا ہے۔ ماسیلا من صدید اہل النار، جہنمیوں کی پیپ سے جو بہایا جائے گا اس کو غساق کہا جاتا ہے۔ چلیے، ایک تو گرم کھولتا ہوا پانی اور جہنمیوں کا پیپ۔ وآخر من شکلہ ازواج، وآخر جمع کے ساتھ اور مفرد کے ساتھ اس کو پڑھا گیا ہے۔ من شکلہ، یہ جو عذاب ہے مذکورہ عذاب کی طرح اور مزید عذاب ان کو دیا جائے گا۔ من شکلہ ای من شکل المذکور من الحمیم والغساق، تو غساق یعنی پیپ اور گرم کھولتا ہوا پانی جو ہے اس کے ہی طرح اور مزید ازواج اور کئی قسم کے عذاب کیا ہے ان کو دیے جائیں گے۔ اصناف ای عذابہم، خلاصہ سمجھا رہے ہیں کہ عذابہم من انواع مختلفہ، یعنی جہنمیوں کو جہنم میں مختلف قسم کے عذاب ہوں گے۔ وَيُقَالُ لَهُمْ، اور جب وہ جہنم میں داخل ہو رہے ہوں گے تو اس وقت ان کو کہا جائے گا عند دخولہم النار بِأَتْبَاعِهِمْ، ان کے اتباع، یعنی کہ جیسے بار بار ہم بتاتے آئے ہیں کہ دو طبقے بن جائیں گے جہنمیوں میں کے، ایک طبقہ پیروی کرنے والا، دوسرا طبقہ جو پیروی جس کی گئی ہے، جس کی پیروی کی گئی ہے، دوسرا طبقہ پیروی کرنے والا۔ تو پیروی کرنے والے کو تابع، اتباع اس کی جمع ہے، اور جس کی پیروی کی گئی ہے وہ متبوع۔ تو اب دونوں ہیں یہاں پر، تو دونوں درجے میں یہاں ہوں گے۔ تو اب جب جہنم میں وہ لوگ داخل ہوں گے تو بِأَتْبَاعِهِمْ، پیروی کرنے والوں کی طرف سے ان کو کہا جائے گا ھذا فوج، اب یہ ایک جماعت ہے، یہ ایک جماعت ہے، مقتحم معکم، جو کیا ہے تمہارے ساتھ داخل ہوگی۔ اقتحم یقتحم، اقتحام کے معنی آتے ہیں کہ تنگ جگہ میں داخل ہونا، تو اس کو آسان سے سمجھانے کے لیے گھسنا کہتے ہیں۔ تو یہاں پر معاملہ مقتحم داخل معکم النار بشدت، سختی کے ساتھ کیا ہے، شدت والی آگ میں سختی کے ساتھ تمہارے ساتھ یہ بھی کیا ہے آگ میں داخل ہوں گے۔ فیقول المتبوعین، تو جو متبوع ہیں جو جن کی پیروی کی جاتی تھی وہ لوگ کہیں گے لا مرحبا بہم، یہ جو آ رہے ہیں اتباع تابعین جو آ رہے ہیں ان کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہے۔ ای لا سعۃ علیہم، ان پر کوئی وسعت، کوئی کشادگی نہیں ہے، کوئی راستہ ان کے لیے سہولت والا نہیں۔ انہم سالو النار، بے شک وہ بھی کیا ہے جہنم میں داخل ہونے والے۔ قالو، اب متبوعین کی طرف سے تابعین جب یہ باتیں سنیں گے کہ ان کے لیے خوشخبری نہیں ہے، لا مرحبا بہم، یعنی یوں سمجھے کہ ایک طرح سے بددعا دے رہے ہیں متبوعین تابعین کو، تو اب یہ تابعین بھی کیا ہے پلٹ کر ان کا جواب دیں گے۔ قالو ای الاتباع، جو اتباع ہے تابعین جو ہے وہ کیا کریں گے، متبوعین سے خطاب کرتے ہوئے کہیں گے ہماری لیے خوشخبری نہیں ہے، ہمارے لیے مبارکبادی نہیں ہے، مرحبا نہیں ہے، بل انتم لا مرحبا بکم، بلکہ حقیقی بات تو یہ ہے کہ ہمارے لیے نہیں بلکہ تمہارے لیے کیا ہے
کوئی مبارکباد نہیں ہے، کوئی خوشخبری نہیں ہے، بلکہ آگے جب یہ دونوں کے درمیان گفتگو ہوگی تو اب آگے تسلسل باقی رکھتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ اتباع جو ہے، جو پیروی کرنے والے ہیں، وہ کہیں گے انتم قدمتموہ لنا، تم ہی وہ لوگ ہو، اے متبوعین تم ہی وہ لوگ ہو کہ کفر ہمارے آگے تم کیے، قدمتموہ تم ہی آگے کیے ہو اس کفر کو، لنا ہمارے سامنے کیے، فبئس القرار لنا ولکم النار، ہمارے لیے اور تمہارے لیے آگ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے، کیا ہی برا قرار پانے کی جگہ ہے۔ قالوا ایضاً، اور پھر وہ تابعین یہ بھی کہیں گے ربنا اے ہمارے پروردگار، من قدم لنا ھذا، یہ کفر جنہوں نے ہمارے سامنے کیا، یعنی ہم کو کفر کرنے کے لیے جو آمدہ کیا، یہ کفر جو ہمارے سامنے کیا، تو فزدہ اس کے عذاب میں تو ضعفاً مزید اضافہ فرما، ای مثل عذابہ علی کفرہ فی النار، دوزخ کے آگ میں کفر کرنے پر جو عذاب عطا کیا جاتا ہے کافر کو، اس کا ڈبل عذاب تو ان کو عطا فرما۔ کیوں؟ کیونکہ یہ خود کافر تھے اور ان کی وجہ سے ہم بھی کفر میں داخل ہو گئے ہیں، تو ڈبل عذاب ان کو تو عطا فرما۔ قالو، اب وہ لوگ یعنی کفار مکہ تھا، اب جب جہنم میں چونکہ کافر کفار مکہ خاص طور پر جنت کا جہنم کا انکار کرتے تھے، لیکن دوبارہ ان کو اٹھایا بھی گیا اور ساتھ ہی ساتھ ان کو جہنم کی آگ میں جلایا بھی جا رہا ہے، تو لہٰذا جب کفار مکہ جہنم کی آگ میں جل رہے ہوں گے، قالو تو وہ کہیں گے، وہم فی النار، وہ سب کے سب کیا ہے آگ میں ہوں گے، جلتے ہوئے کہیں گے ما لنا لا نرى رجالا، ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم چند ایسے لوگوں کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں، کننا نعدہم من الاشرار، کہ دنیا میں ہم ان کو شریر لوگوں میں شمار کرتے تھے، دنیا میں جن کو ہم شریر سمجھتے تھے، جن کا ہم مذاق اڑاتے تھے، ان کی بے عزتی کرتے تھے، آج کیا ہو گیا ہے ہمیں کہ ہم ان کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ اتخذناہم سخریا، کہ ہم نے کیا کیا، ان کو مذاق بنا لیا تھا، ہم نے ان کو مذاق کا ذریعہ بنایا تھا۔ اب سخریا بتا رہے ہیں کہ بدم السین و کسرہا، سین کے ضمے کے ساتھ اور کسرے کے ساتھ، سخریا سخریا ای کننا نسخر بہم فی الدنیا، کہ ہم ان کے ساتھ دنیا میں مذاق اڑایا کرتے تھے، مسخرہ پن کرتے تھے ان کے ساتھ، آج ہم ان کو ہمارے ساتھ یہاں پر نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ سخرین یا سخرین جو بھی ہے تو بتا رہے ہیں کہ یا جو اس میں داخل ہوئی ہے والیاء للنسبتی، یا نسبتی کے طور پر یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ چلیے آگے بتا رہے ہیں امفقودون ہم، تو یعنی کہ کفار مکہ جن کا مذاق اڑاتے تھے، کون ہے ابھی آگے تذکرہ آئے گا ان لوگوں کا، تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہم جن کا مذاق اڑاتے تھے، جن کو ہم اشرار میں شریر لوگوں میں شمار کرتے تھے، آج وہ یہاں پر دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ امفقودون ہم، کیا وہ آج یہاں سے غائب ہو گئے ہیں، مفقود ہو گئے ہیں، چلے گئے ہیں کیا؟ ام زاغت عنہم الابصار، یا ہماری نگاہیں ان کو دیکھنے سے بالکل مائل ہو گئی ہیں، چھندیا گئی ہیں کہ ان کو نہیں دیکھ پا رہی ہیں، وہ یہاں پر موجود ہی نہیں ہیں، یا پھر وہ موجود ہیں لیکن ہماری نگاہوں کو نظر نہیں آ رہے ہیں۔ کفار مکہ وہ جو محتاج جو صحابہ ہیں جن کے بارے میں دنیا میں وہ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے، ان کے بارے میں اس طرح کہیں گے فلم نرہم، کہ وہ یہاں جن کی وجہ سے ہم ان کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں، کون ہیں، کن کے بارے میں کفار مکہ یہ کہہ رہے ہیں، وہم فقراء المسلمین، مسلمانوں میں کے جو فقراء صحابہ تھے ان کے بارے میں ہی ہیں، کا عمار، جیسے کہ حضرت عمار ہے، حضرت بلال ہے، حضرت صہیب ہے اور حضرت سلمان ہے، تو بہرحال یہ جو فقراء صحابہ ہیں ان کے بارے میں اس طرح کہیں گے کہ دنیا میں تو ہم ان کا مذاق اڑاتے تھے لیکن آج یہاں پر وہ نہیں نظر آ رہے ہیں۔ ان ذالک، اب یہ سارا واقعہ کہ تابعین کے درمیان جھگڑا، متبوعین کے درمیان جھگڑا، دونوں کے درمیان گفتگو، اور پھر یہ جو ساری تفصیلات جو بتائی گئی ہے، اب بتا رہے ہیں ان ذالک لحق، بے شک یہ جو معاملہ ہے، یہ جھگڑا جو اہل جہنمیوں کے درمیان جو جھگڑا ہوگا، ایک دوسرے سے گفتگو کریں گے، ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے رہیں گے، لحق، بے شک وہ کیا ہے، حق ہے، واجب، وہ واجب مطلب واجب وقوعہ، وہ کیا ہے، اس کا واقع ہونا ہر حال میں لازم اور ضروری ہے، وہ ہو کر ہی رہے گا۔ واجب وقوعہ کا مطلب اس کا ہونا ہر حال میں ضروری ہے، وہ ایسا ہو کر ہی رہے گا۔ کیا کیسا ہو کر رہے گا؟ وَهُوَ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ، اہل دوزخ جو ہے، اہل دوزخ کا جھگڑا کرنا، یہ کیا ہے، اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ اہل دوزخ جب جہنم میں ہوں گے، دوزخ میں ہوں گے تو وہ لوگ ہمیشہ جھگڑا کرتے ہی رہیں گے۔ تو اب جو جھگڑے سے مراد کیا ہے، اوپر جیسے متبوعین بتائے، متبوعین تابعین کے بارے میں برا بھلا کہے تو تابعین کیا ہے، متبوعین کے بارے میں برا بھلا کہے، پھر اس کے بعد دونوں کو ملا کر جب وہ جھگڑا کر رہے تھے تو قرآن پاک میں دوسرے مقام پر بتایا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ ذکر کیا، اب یہاں پر میرے سامنے جھگڑا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں،
دنیا میں تمہارے پاس حقیقت آ گئی تھی، ہدایت کھل کر سامنے ظاہر کر دی گئی تھی، تم ایمان نہیں لائے، تو لہٰذا اب یہاں تمہیں جھگڑا کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب یہاں پر جو ہوگا وہ تم کو عذاب کا مزہ چکنا ہے، دونوں کو بھی، تابعین کو بھی اور متبوعین کو بھی عذاب کا مزہ یہاں پر اب تم کو چکنا ہے۔ تو بہرحال اب ہم یہاں پر کیا ہے پارے 23 کا 13واں رکوع مکمل طور پر ہم ریکارڈ کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں آگے کا سبق ریکارڈ کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔